الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن مکمل خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا تاکہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ چونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے۔ کوئی بندہ ساری عمر عمل کرتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائے تو کیا فائدہ ان کا؟ تو اس آیت میں نظر مانی تھی حضرت مریم کے باپ نے کہ ان کی ماں نے کہ مجھے اللہ نے جو بچہ دیا وہ میں وقف کر دوں گی، تو اللہ نے پھر بیٹی دی، وہ بھی انہوں نے وقف کر دی اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ کیسے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اچھی قبولیت کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ چونکہ خالو تھے حضرت مریم کے، انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت ان کے ذمے تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا اپنے محراب کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا وجد عندہا رزقا، ان کے پاس ایسا رزق تھا کہ جو نہ تو وہ لائے تھے نہ ادھر رکھا تھا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں مریم یہ کدھر سے آئے ہیں، کدھر سے آپ کو ملے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں کفالت کون کر رہے ہیں؟ حضرت زکریا۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ حضرت زکریا چونکہ چلے گئے اور ان کے ذمے تھا مجھے لا کے دینا کھانے کے لیے، تو وہ دور نکل گئے اور وہ مصروف ہو گئے وہ کہیں پہ، تو میرے پاس یہ جو پھل آئے ہیں یہ انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ ہو سکتا تھا نا، جیسے آج کا مشرک کوئی بھی بات ہو تو وہ فوراً غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کوئی اس کو اچھائی مل جائے نا، آپ نے یہ آزمایا ہوگا، مشرک کو کوئی اچھائی مل جائے نا، رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، نفع اچھا ہو جائے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا بابیا نے کرم کرتا ہے۔ اب تو میرے پیر میرے اوپر راضی ہو گئے۔ اچھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بیمار ہو گیا، لاغر ہو کوئی اور ہو گیا، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے ہی ہونا تھا۔ کتنا غلیظ ترین ہے۔ حضرت مریم فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ ہی رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ پوری دنیا مل جائے اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اب یہ کرامت ہے حضرت مریم کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں نا کب؟ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں تھی نا، دروازہ بند ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب اللہ کا دوست کسی مشکل میں پھنس جائے تو پھر کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ ایسی کوئی کرامت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اڑ رہا ہوں اور یہ میری کرامت ہے، میں نے اس کو بیٹا دے دیا یہ میری کرامت ہے، میں نے اس کو رزق دے دیا یہ میری، ایسی کرامتیں ہوتی نہیں ہیں۔ کرامت تو تب ہوتی جب کوئی پھنسا ہو، جیسے صحیح بخاری میں حدیث
کہ جریج ولی جب پھنسے تھے، لوگ مار رہے تھے اور ایک زانیہ نے ان کی طرف بچہ منسوب کر دیا، جب وہ پھنسے تھے تب اللہ نے اس کو بلایا چھوٹے بچے کو. ٹھیک ہے، تو یہ کرامت ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری سے بھی ملتی ہے، حدیث نمبر 3045 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب مشرکوں نے قید کر لیا تھا نا، تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. وہ حارثہ کی بیٹی زینب کہتی میں نے دیکھا تھا ان کے ہاتھوں میں انگور کا ایک گچھا تھا جو مکہ میں کیا دور سے بھی نہیں ملتا تھا. اس موسم کے اندر وہ کھا رہے تھے. یہ کیا ہے؟ ان کی کرامت. یہ ان کی کرامت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے. کس سے؟ اللہ سے. اپنے اللہ سے. دیکھا نا کہ بند کمرے میں جو اللہ ایسا رزق ایسے پھل دے سکتا ہے جو اس موسم میں ہے ہی نہیں ہے. پہلے بھی یقین تھا، پہلے بھی پتا تھا، پہلے بھی اللہ سے مانگتے تھے. یہ نہیں کہ آج ہی مانگنا شروع کیا ہے، لیکن آج دوبارہ ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اللہ بند کمرے میں رزق دے سکتا ہے، پھل دے سکتا ہے، وہ بوڑھے زکریا کو جس کا سر سفیدی سے بھرا ہوا اور بیوی بانج ہے، اس کو بیٹا نہیں دے سکتا. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی، میڈیکلی طور پہ دونوں ٹھیک تھے، بیٹا پیدا ہوا، کہتا مجھے میرے پیروں نے دیا ہے، مجھے میرے پیروں. یہ کون سا پیروں کا کمال ہے؟ پیروں کا کمال دیکھنا ہے تو اسے کہو جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا کیا ہے، یا حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا، یا حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر خامند کے، کر کے دکھا. پتا تو چلے کہ واقعی اس کے اندر کوئی پاور ہے. یا کوئی ایسا جوڑا جو بالکل بانج ہے، جس کی عمر 80-90 سال ہے، باپے کے پاس لے کے جاؤ کہ اس کو بیٹا دے، پھر پتا چلے کہ وہ دیتا ہے کہ اللہ دیتا ہے. حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے. ہندو اگر گائے کے سامنے کھڑا ہے نا کہ مجھے بیٹا دے دے، تو کیا اس کو جب بیٹا ہوتا ہے تو کیا وہ گائے دیتی ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ گائے دیتی؟ نہیں. کوئی غیر مذہب پتھر کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے پتھر سے مانگا، اس کو بیٹا ہو گیا، اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا، کیا وہ پتھر نے دیا؟ نہیں. یہ تو اللہ دے رہے ہیں بیٹے، اللہ رزق دے رہے ہیں. ایسے لوگ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. حضرت زکریا نے دعا مانگی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی طرف سے، اپنے خزانے سے مجھے پاکیزہ اولاد دے. چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. بندے کے لیے سب سے بڑا خزانہ، سرمایہ دنیا میں اس کی کمائی ہے ہی اولاد ہے. ٹھیک ہے، اس نے اچھی تربیت کی، دین کا کام کر رہے ہیں، وہ فوت ہو گیا ہے تو ثواب کے انبار جا رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بیٹا تھا، دین کا خدمت کر رہا ہے تو ثواب ہی ثواب. 10 بیٹے ہیں، جاہل، نکمے، ان پڑھ، چور، ڈاکو، شرابی، زانی، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ بغیر اولاد کے جا رہا ہے. اولاد ہی سرمایہ ہے. تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو نیک اولاد مانگو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی بہت سننے والا ہے. اللہ ہی سن سکتا ہے نا، اور کون سن سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکارو، تمہاری یہ پکار کو سننے والے نہیں ہیں. نہ سننے والے، نہ سمجھنے والے، نہ دینے والے، صرف کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت مریم پھل کھا رہی ہیں جو بے موسمے ہیں، تو ادھر کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے، فنادت الملائکہ، ان کو فرشتوں نے آواز دی اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا
جاؤ خوشخبری دے کے آؤ اگر اللہ سے انہوں نے مانگا ہے تو۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے کیا آواز دی؟ بے شک اے زکریا اللہ نے تجھے خوشخبری دی ہے کس کی؟ یحییٰ کی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کریں گے، کرنے والے ہیں کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وسیدا، اور سردار، وحسورا ونبیا من الصالحین، ضبط رکھنے والے، اللہ کے نبی، نیک۔ دیکھیں جب اللہ سے نیک اولاد مانگیں تو پھر اللہ کیسے بندے کے اوپر رحمت کرتا ہے، بیٹا بھی دے دیا، سردار بھی دے دیا، نبی بھی دے دیا۔ اللہ نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا جو سردار ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ تو اس لیے ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عزت، ذلت، رزق، دولت، اولاد سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب یہ